کبھی بینٹلے تو کبھی رینج روور، برطانیہ سے چوری کی گئی ایک اور گاڑی کراچی پہنچ گئی۔ کراچی پہنچنے والی یہ گاڑی کراچی کے کس علاقے میں موجود ہے؟ اس کی کراچی میں موجودگی کا پتہ کیسے چلا؟ اس گاڑی کو لندن سے چوری کرنے کے بعد کراچی پہنچانے والا گروپ کیسے کام کرتا ہے؟ اور یہ گروپ کسٹم کے اہلکاروں کو اپنے ساتھ کیسے ملاتا ہے؟ آئیے ایسے بہت سے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوئی 22 نومبر 2022 کو، جب برطانیہ کے علاقے ہیرو گیٹ سے ایک سیاہ رنگ کی قیمتی رینج روور چوری ہوئی۔ گاڑی کے مالک نے پولیس کو شکایت کی، مقدمہ درج ہوا اور پھر گاڑی کی تلاش شروع ہوئی، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود UK پولیس چوری شدہ رینج روور کو تلاش نہ کر سکی۔ لیکن برطانوی پولیس کے ہوش اس وقت اڑ گئے جب چوری شدہ رینج روور کی پاکستان کے شہر کراچی کے علاقے صدر میں موجودگی کا انکشاف ہوا۔ UK پولیس نے انٹرپول مانچسٹر کے ذریعے سندھ پولیس کو خط لکھا، جس میں درخواست کی گئی کہ پاکستانی پولیس گاڑی کی برآمدگی میں مدد کرے۔ خط میں بتایا گیا کہ گاڑی میں لگے ٹریکر کا رابطہ لیڈز میں منقطع ہوا، لیکن اس کا آخری پتہ 11 فروری 2025 کو کورنگی روڈ، اعظم بستی، صدر میں ملا۔ سندھ پولیس کو جیسے ہی برطانیہ سے گاڑی چوری کا خط ملا تو وہ حرکت میں آئی اور تلاش شروع کر دی، اور اس سلسلے میں مختلف علاقوں میں چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ انٹرپول کے SMV ڈیٹا بیس میں بھی گاڑی کی مکمل تفصیلات موجود ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ سے چوری ہو کر کراچی پہنچنے والی یہ پہلی گاڑی نہیں؟ اس سے پہلے بھی برطانیہ سے ایک مہنگی گاڑی چوری کیے جانے کے بعد پاکستان پہنچائی گئی اور کراچی کے علاقے سے برآمد کی گئی۔ پاکستان میں بلغاریہ کے سفیر الیگزینڈر بوریسو پارسیخوف کے سفارتی استثنا پر منگوائی گئی 2014 ماڈل کی پرتعیش بینٹلے میلسن V8 آٹومیٹک کار 31 مئی 2020 کو سندھ کے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں رجسٹرڈ ہوئی، لیکن اس کے بعد یہ گاڑی منظر عام سے غائب ہو گئی۔ اس دوران برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA کی جانب سے پاکستان میں حکام کے ساتھ اسی ماڈل کی گاڑی کے وہیکل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر VIN اور انجن نمبر کا تبادلہ کیا گیا، اور یہ معلومات بھی کراچی میں حکام کو فراہم کی گئی کہ لندن سے چوری ہونے کے بعد یہ گاڑی کراچی کے پوش ترین علاقے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی DHA کے ایک بنگلے میں موجود ہے۔ اطلاع ملنے پر کسٹم حکام نے علاقہ میجسٹریٹ کی موجودگی میں جمیل شفیع نامی شہری کے بنگلے پر چھاپا مارا، جہاں سے گاڑی سندھ کی نمبر پلیٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ملی، جبکہ انجن نمبر اور VIN نمبر بھی گاڑی کا میچ ہو گیا۔ اس دوران جمیل شفیع سے کسٹم کے حکام نے گاڑی کے قانونی کاغذات طلب کیے تو ان کا بیان تھا کہ ان کو یہ گاڑی بیچنے والا شخص نوید بلوانی ہے، اور نوید بلوانی سے ان کا معاہدہ ہوا تھا کہ وہ نومبر 2022 تک گاڑی کے تمام مطلوبہ کاغذات پورے کر کے جمیل شفیع کے حوالے کر دیں گے۔ کسٹم حکام نے قابل اطمینان جواب نہ دینے پر جمیل شفیع کو گرفتار کیا اور گاڑی بھی قبضے میں لے لی۔ اس دوران کسٹم حکام نے قانونی دستاویزات پیش نہ کرنے پر نوید بلوانی کو بھی گرفتار کیا۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ برطانیہ یا دیگر ممالک سے چوری کی گئی گاڑیاں پاکستان کیسے پہنچتی ہیں، کسٹم سے کیسے کلیئر ہوتی ہیں، اور ان کو نمبر لگانے میں کون سا مافیا سرگرم ہے؟ آئیے ایسے بہت سے سوالات سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں۔ جب بھی کوئی چوری شدہ گاڑی بیرون ملک سے پاکستان پہنچتی ہے تو اس گاڑی کی رجسٹریشن ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں اور افسران کی ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں، اور اگر سفارتی استثنا سے ملک میں کوئی گاڑی لائی جائے تو اس کی فروخت کے لیے وزارت خارجہ اور کسٹم کے محکمے کی جانب سے اجازت ناموں کے اجرا کے بعد ڈیوٹی اور ٹیکس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ سفارتی استثنا کے تحت حاصل کی جانے والی اشیاء کسٹمز کے عمل سے مکمل ہو کر ہی ملک میں پہنچتی ہیں۔ تاہم ایسی گاڑیاں 5 سال کے استعمال کے بعد سفارت خانے کا عملہ بیچ سکتا ہے۔ گاڑیاں چوری ہو کر پاکستان پہنچ جاتی ہیں، لیکن یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے چھپا گینگ کیسے کام کرتا ہے؟ کیسے ایک گاڑی کسی دوسرے ملک سے چوری کی جاتی ہے اور پاکستان پہنچائی جاتی ہے؟ آئیے ایسے بہت سے سوالات سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں۔
ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں ایسے مافیاز اور گینگ کام کر رہے ہیں جو برطانیہ یا کسی اور ملک سے گاڑی درآمد کرنے سے لے کر دوسرے ملک کی بندرگاہ سے کلیئر ہونے تک چوری کی رپورٹ نہیں کراتے، اور جو ہی گاڑی دوسرے ملک میں پہنچ جاتی ہے تو گاڑی چوری کی رپورٹ اس ملک کے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جمع کرا دی جاتی ہے جہاں سے گاڑی چلی تھی، اور ایسا کرنے سے ان ممالک میں یہ افراد انشورنس کی رقم کا دعویٰ جیت لیتے ہیں جبکہ گاڑی کی اصل رقم بھی خریدار سے حاصل کر لی جاتی ہے۔ ایسے مافیاز کے تعلقات دونوں ممالک کے حکام سے بھی ہوتے ہیں، اور یہ لوگ انتہائی منظم انداز سے چھوٹی سے لے کر بڑی اشیاء کی اسمگلنگ کر رہے ہوتے ہیں۔